اور وہ دو چیزیں ایسی نعمت ہے جس نعمت اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ وہ دو نعمت کون سی ہے؟ ایک نعمت جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے نعمت کو تم پر کامل اور مکمل کر دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتوں سے نوازا اور اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر تم ہماری ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ہماری ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، تم کو ان نعمتوں سے نوازا، یا ہم نے تم پر نعمت کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا اور میدان کے عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ آج ہم نے تم پر نعمت کو کامل اور مکمل کر دیا، تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر انسان کتنوں کامیاب ہو جائے اور وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑے، اگر اس انسان کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے، اگر وہ انسان مسلمان نہیں ہے، وہ انسان اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ انسان ناکام ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان انتہائی غریبی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی پاؤں میں پہننے کے واسطے چپل نہیں ہے، رہنے کے واسطے مکان نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پر زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اسلام ہے تو وہ انسان کامیاب ہے اور مکمل ہے۔ اسلام کیسی نعمت، اس نعمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان 99 سال کا زانی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ 99 سال کا بوڑھا انسان جب تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسلام ایک ایسی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو اسلام دے کر کے تم پر نعمت کو مکمل کر دیا۔ اسلام ایک ایسی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت جس کا کوئی بدل نہیں، اور اس نعمت کا قیامت تک کوئی بدل نہیں ہو سکتا، وہ نعمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر کے ہم پر ایک ایسی نعمت ہم کو عطا فرمائی جس نعمت کا بدل تا قیامت کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے خزانے میں ایک، آپ امام الانبیاء تھے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ محبوب رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رب العالمین رکھا تو آپ کو رحمت للعالمین کہا۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیج کر کے ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں پیدا کر کے ہم کو ایک ایسی نعمت سے نوازا جس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک ایسی نعمت ہے پوری کائنات کے واسطے کہ آپ کے آ جانے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں میں تمام جماعتوں کو، شجر و حجر کو، شمس و قمر کو، فرشتے کو، ذرے کو، پیڑ اور پودے کو، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے مرتبے کو اور اس کے عزت کو بڑھا دیا۔ تمام کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کر دی آپ کو دنیا میں بھیجنے کے بعد۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات گرامی ہے جس ذات گرامی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کا ایسا درد و غم دل میں عطا فرمایا تھا کہ ویسا درد و غم کسی ماں کو اپنے بچے سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر انسانیت کا وہ غم عطا فرمایا، انسانیت کا وہ درد ان کے دل کے اندر پیدا فرمایا کہ ایسا درد اور ایسا غم اور ایسی محبت کوئی ماں اپنے بچے سے نہیں کر سکتی، کوئی بیوی اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی، کوئی شوہر اپنے بیوی سے نہیں کر سکتا، کوئی بچہ اپنے باپ سے یا کوئی باپ اپنے بچے سے نہیں کر سکتا۔ ماں سے کئی گنا بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر انسانیت کا درد و غم پیدا فرمایا۔ ایسی محبت کوئی ماں نہیں کر سکتی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ایک عورت، دو عورت آئی اور دو عورت کے سامنے ایک بچہ تھا۔ دونوں عورت نے داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور ایک عورت کہتی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ دونوں کہتے ہیں کہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوا بچہ کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے دماغ کے اندر طریقہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو یہ بچہ میرا ہے اور وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، اب یہ بچہ کس کا، بچہ کس کو دیا جائے؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو بیچ سے دو ٹکڑے میں بانٹ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں تلوار سے۔ ایک حصہ بچے کا تم کو دے دیا جائے گا اور دوسرا حصہ بچے کا تم کو دے دیا جائے گا۔ ماں کے دل کے اندر بچے کی کیسی محبت اور کیسی ہمدردی ہوتی ہے، اللہ نے کیسی محبت پیدا کی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا جب یہ بات کہی جائے گی تو سامنے بات آ جائے گی کہ بچہ کس کا ہے۔ جس کا بچہ تھا اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے بچے کو قتل نہ کیجئے، میرے بچے کو یوں ہی چھوڑ دیجئے اور میرے بچے کو اسی کے حوالے کر دیجئے، میں کم سے کم آ کر کے اپنے بچے کو دیکھ تو لیا کروں گی، میری آنکھیں تو ٹھنڈی ہو جایا کریں گی۔ اور ایک عورت نے بچے کے قتل کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ہاں قتل کر دیجئے، بیچ سے کاٹ کر کے آدھا حصہ مجھے دے دیجئے، آدھا حصہ اس کو دے دیجئے۔ جس نے قتل کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا، فرما دی کوئی کائنات کے اندر ایسی چیز باقی نہیں رہی جس چیز کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم